اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل پنجم، پہلا حصہ، اخلاقی تعلیمات۔ دعوت اسلامی نے یہ عقائد اتنے مدلل اور مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے ساتھ اخلاق کا بھی ایک نہایت واضح تصور لوگوں کے سامنے رکھ دیا، جس سے قرآن کے سننے اور پڑھنے والے ہر شخص کو صاف صاف معلوم ہو گیا کہ اسلام کس قسم کے اخلاق پسند اور کس قسم کے ناپسند کرتا ہے۔ انسانیت کا کون سا نمونہ اس کے نزدیک برا ہے جسے وہ بدلنا اور مٹانا چاہتا ہے، اور کون سا نمونہ اچھا ہے جسے وہ تیار کرنا اور پروان چڑھانا اور فروغ دینا چاہتا ہے۔ برائی اس کی نگاہ میں کیا ہے، کیا اس کے پیدا ہونے کے اسباب ہیں، کیا شکلیں وہ انسانی زندگی میں اختیار کرتی ہے اور کیا چیزیں اسے نشو و نما دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بھلائی اس کی نظر میں کیا ہے، کیا اس چیز کا سرچشمہ ہے، کس طرح اس کے ظہور کی راہیں کھلتی ہیں اور کن شکلوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا مقصد ہی برائی کے اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور بھلائی کی راہوں کو ہموار کرنا، زیادہ سے زیادہ کشادہ کرنا اور افراد سے لے کر معاشرے تک ہر شعبہ حیات میں برائیوں کی جگہ بھلائیوں کو قائم کر دینا ہے۔ یہ بیان اسلامی دعوت میں اتنا مفصل، اتنا صریح اور اتنا دلنشین اور عقل عام کے لیے اس قدر قابل فہم تھا کہ جاہلیت کے معاشرے میں صدیوں سے جو لوگ اخلاقی پستیوں میں مبتلا تھے، ان کے لیے بھی یہ سمجھنا کچھ دشوار نہ تھا کہ واقعی انسانیت کا وہ نمونہ بدترین ہے جسے اسلام برا کہہ رہا ہے، اور وہی نمونہ بہترین ہے جس کے سانچے میں وہ افراد اور معاشرے کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اخلاق کے مسئلے میں چند بنیادی حقائق۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے چند حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے تاکہ اخلاق کا مسئلہ بنیادی طور پر ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سورہ شمس آیات 7 تا 10۔ نفس انسانی کو ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ خالق نے اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قامت راست، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا۔ اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سونگھنے کے ایسے حواس عطا کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے۔ اس کو قوت عقل و فکر، قوت استدلال و استنباط و قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، قوت ارادی اور دوسری ذہنی قوتیں عطا کیں جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے۔ اسے جبلی بدمعاش اور پیدائشی گناہگار بنا کر نہیں، بلکہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا، اور اس کی ساخت میں کوئی کجی بھی نہیں رکھ دی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ الہام کا لفظ اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفس انسانی پر اس کی بدی اور نیکی و پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی۔ اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں۔ فجور
بدکاری ایک قبیح چیز ہے اور تقوی برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے، اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے۔ تزکیہ پاک کرنے، ابھارنے اور نشو و نما دینے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور اس کے برعکس تدسیہ دبانے، چھپانے، بہکانے اور گمراہ کرنے کا ہم معنی ہے۔ آیت میں یہ بات فیصلہ کن طریقے سے کہی گئی ہے کہ انسان کی فلاح اور نامرادی کا سارا انحصار اس سوال پر ہے کہ اللہ نے جو قوتیں اس کو دی ہیں انہیں استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کن کو ابھارتا اور کن کو دباتا ہے۔ فلاح صرف اس شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے اور اس کو ابھار کر تقوی کی بلندیوں پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائیوں کو نشو و نما دے، اور نامراد ہے وہ جو اپنے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو دبا دے اور اپنے نفس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے کہ جیسے ایک لاش قبر پر مٹی دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سورہ دہر آیات 2 تا 3۔ ماں اور باپ کے مخلوط نطفے سے تو انسان کی طرح جانور بھی پیدا ہوتا ہے، مگر انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے اور انسان امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جانوروں کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع و بصیر بنایا، یعنی علم و عقل کی طاقتیں بخشیں تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے۔ پھر محض یہ طاقتیں دے کر اسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ وہ یہ جان لے کہ بندے خدا ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر ناشکری کا راستہ کون سا۔ اب اس کا امتحان اس امر میں ہے کہ دونوں راہوں کے فرق سے آگاہ ہونے کے بعد وہ اپنی ان طاقتوں سے کام لے کر شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا کفر کی راہ۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ سورہ بلد آیات 8 تا 10۔ 2 آنکھوں سے مراد گائے بھینس کی آنکھیں نہیں بلکہ وہ انسانی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ نشانات نظر آئیں جو حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح و غلط کا فرق سمجھاتے ہیں۔ زبان اور ہونٹوں سے مراد بھی محض بولنے کے آلات نہیں ہیں بلکہ نفس ناطقہ، ریزننگ مائنڈ ہے جو ان آلات کی پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور ان سے اظہار معافی الضمیر کا کام لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے اس کے سامنے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے بھی نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کرے۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر الٹا پھیر کر ہم نے اسے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورہ 3 آیات 4 تا 6۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا، اور اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایہ قابلیتیں بخشی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشیں، مگر جب وہ ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے
اور گراتے گراتے گراوٹ کی اس انتہا کو پہنچا دیتا ہے کہ کوئی رذیل ترین مخلوق بھی اس تک نہیں پہنچتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے۔ حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور ایسی ہی دوسری خصلتوں میں سے جس خصلت میں بھی آدمی مستغرق ہوتا ہے، اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو دیکھیے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں سب درندوں کو مات کر دیتی ہے۔ درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ درندہ صرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ احسن تقویم پر پیدا کیا ہوا انسان اپنی عقل اور قوت ایجاد سے کام لے کر ایک سے ایک مہلک ہتھیار بناتا چلا جاتا ہے تاکہ پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے۔ درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے لیے ایسے ایسے دردناک طریقے ایجاد کرتا ہے جن کا تصور بھی کسی درندے کے دماغ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے کہ دشمن کی عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے۔ ایک ایک عورت کو 10-10 20-20 آدمی اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کے سامنے ان کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کی عصمت لوٹتے ہیں۔ بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں۔ ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسانوں کو زندہ جلاتے اور زندہ دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کو ارذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لیے مقدس ترین شے ہے اس کو بھی وہ اتنا گرا دیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوجتے پوجتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد و عورت کے اعضائے جنسی تک کو پوج ڈالتا ہے، اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے عبادت گاہوں میں دیوداسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جن ہستیوں کو وہ معبود کا درجہ دیتا ہے ان کی طرف اس کی دیومالا مائتھالوجی میں ایسے ایسے گندے قصے منسوب ہوتے ہیں جو ذلیل ترین انسانوں کے لیے بھی باعث شرم ہے۔ ان حقائق کو بیان کرنے کے ساتھ قرآن نے واضح طور پر نفس انسانی کی 3 الگ الگ قسمیں بیان کی۔ ایک نفس امارہ جو آدمی کو برائیوں پر اکساتا ہے، سورہ یوسف آیت 53۔ دوسرا نفس لوامہ جو انسان کو برائی کے خیال، خواہش، ارادے اور فیصلے تک ہر مرحلے پر ٹوکتا ہے اور اس کا ارتکاب کر گزرنے کے بعد ملامت کرتا رہتا ہے، سورہ قیامہ آیت 2۔ تیسرا نفس مطمئنہ جو پورے اطمینان قلب کے ساتھ برائی کی راہ چھوڑ کر بھلائی کی راہ اختیار کرتا ہے اور اسے اس بات پر کوئی حسرت لاحق نہیں ہوتی کہ اس نے برائی کی لذتوں اور فائدوں کو کیوں چھوڑا اور بھلائی کی خاطر کیوں محرومیاں، قربانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کیں۔ اس پر حسرت تو درکنار، اس کا دل اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ برائی کی گندگی سے بچ گیا اور بھلائی کی پاکیزگی اسے حاصل ہو گئی۔ اسی تیسری قسم کے نفس کو قرآن نے خدا کا پسندیدہ ترین نفس قرار دیا اور اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، سورہ فجر آیات 27-33۔ اسباب ضلالت۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک ایک کر کے ان اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن کی بدولت انسان بالعموم گمراہی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور عرب کے کفار بھی انہی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے۔ 1. باپ دادا کی اندھی تقلید۔ ان میں سے اولین چیز دین آبائی کی اندھی تقلید ہے، جو صرف اس بنا پر کی جاتی رہی ہے کہ باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے
اور کبھی خود اپنی عقل سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی کہ باپ دادا جو کچھ کرتے تھے وہ درست اور معقول بھی تھا یا نہیں۔ اس اندھی تقلید کے لیے کوئی دلیل اس کے سوا نہ تھی کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے تاریخ سے بکثرت مثالیں پیش کیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب عاد کو ان کی بے راہ روی پر ٹوکا اور انہیں راہ راست پر آنے کی تلقین کی تو انہوں نے صرف یہ کہہ کر ان کی تمام دلیلوں اور نصیحتوں کو رد کر دیا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ سورہ اعراف آیت 70۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب سمود کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان کا جواب یہ تھا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان تو ایسا شخص تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ جس طریقے سے تو ہم کو بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 62۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اہل مدین کو ان کی صریح گمراہیوں پر متنبہ کیا تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ سورہ ہود آیت 87۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ان سے صاف کہہ دیا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ انبیاء آیات 52 تا 54۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ مگر ان کا جواب یہ تھا کہ ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں، ہم تو یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ سورہ شعراء آیات 72 تا 74۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھلے کھلے معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت حق دی تو انہوں نے بھی یہی کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ سورہ یونس آیت 78۔ ان مثالوں کو پیش کرتے ہوئے قرآن مجید نے بتایا کہ تمام جاہل قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو اسی طرح حجت بے حجت سے رد کیا ہے۔ چنانچہ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سب ہی نے اپنے انبیاء کی صاف صاف دلیلوں، نصیحتوں اور فہمائشوں کا اگر کوئی جواب دیا تو یہ کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان، چاہتے یہ ہو کہ ہم کو ان معبودوں کی بندگی سے روک دو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 10۔ دوسری جگہ فرمایا، اسی طرح اے نبی، تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلتے رہو گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ سیدھا راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس چیز کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ سورہ زخرف آیات 23 اور 24۔ اور یہ کچھ پچھلی قوموں ہی کا حال نہیں تھا بلکہ ہر زمانے کے جاہل لوگوں کا طریقہ یہی ہے اور رہا ہے۔ وہ کسی علم اور ہدایت اور روشنی دکھانے والی کتاب کے بغیر اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ شیطان ان کے باپ دادا کو جہنم ہی کی طرف
کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ سورہ لقمان آیات 20 اور 21۔ یہ مثالیں پیش کر کے قرآن نے براہ راست قریش اور اہل عرب کو متنبہ کیا کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو، نہ خود اپنی عقل سے کام لے کر یہ سوچتے ہو کہ جس مذہب کی تم پیروی کر رہے ہو یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور نہ دلیل و حجت کے ساتھ تمہارے مذہب، رسوم اور اطوار کی جو غلطی تمہیں سجھائی جاتی ہے اس پر کچھ غور کرتے ہو، بس صرف اس وجہ سے ایک غلط چیز پر اصرار کر رہے ہو کہ یہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا، ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا لہذا یہ انہی کے پیچھے دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے اکثر گزرے ہوئے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ آیات 69 تا 71۔ سورہ ہود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہو جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ بس اسی طرح عبادت کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ آیت 109۔